آج اکبر بادشاہ کا سارا دربار بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ اکبر بادشاہ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ پورے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اس کے ہاتھ چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ رانی صاحبہ، ہماری پیاری بیٹی کا نام ہے زہرا بانو۔ میں اپنی پیاری بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں دعوت عام کا اعلان کروں گا۔ اے وزیر خاص، ڈھنکا بجا کر پوری سلطنت میں اعلان کر دیا جائے کہ ہر عام خاص کو بادشاہ کی طرف سے دعوت عام ہے۔ اے اکبر بادشاہ کے سلطنتیوں، ہر عام خاص کو بادشاہ سلامت نے دعوت عام دی ہے۔ بادشاہ کی سلطنت میں ہر ایک کو دعوت کے لیے بلایا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی دعوت میں پریاں بھی آئی تھیں۔ بادشاہ نانی پری کو دعوت دینا بھول گیا تھا۔ یہ کوئی عام پری نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ غصے والی تھی اور بہت ہی طاقتور تھی۔ اے بادشاہ، تو نے نانی پری کو دعوت میں نہ بلا کر زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی ہے۔ اب تمہیں اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ بادشاہ اور ملکہ دعوت کے بعد بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر نانی پری آ جاتی ہے۔ یہ تیری بیوی مر جائے گی اور تم دوسری شادی کرو گے، اور تمہاری دوسری بیوی تیری بیٹی زہرا کو مار دے گی۔ یہی تیری بھول کی سزا ہے۔ وہ یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے پھر چلی جاتی ہے۔ بادشاہ کی بیوی بیمار رہنے لگی تھی اور اب اس کی بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ بادشاہ سارا دن دربار میں افسردہ بیٹھا رہتا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی رہتی تھی۔ تو دوسری شادی کرے گا اور تیری دوسری بیوی آ کر تیری زہرا بیٹی کو مار دے گی۔ نہیں، میں بھول کر بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بادشاہ سلامت، جان کی مان پاؤں تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں مقبول میاں، جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، کیونکہ ہم نے کبھی بھی تمہیں اپنا وزیر نہیں بلکہ ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے۔ بادشاہ سلامت، جو کچھ ہوا خدا کی مرضی سمجھ کر بھول جائیں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ تم جانتے ہو مقبول میاں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں بادشاہ سلامت، میں سوچ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دوسری شادی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بعد اس سلطنت کا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ شاید اللہ آپ کو اس سلطنت کا کوئی وارث عطا فرما دے۔ وزیر تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کے بار بار اصرار کرنے پر دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام ریکھا تھا، جو کہ دیکھنے میں ہی بہت چالاک لگ رہی تھی۔ اب بادشاہ کی بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ ادھر نانی پری کو بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اے بادشاہ، تیار ہو جاؤ، اب تم سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں تم میک اپ کرتی رہو، ادھر تمہاری موت کا سامان تیار ہو گیا ہے۔ اس کے یہ کہنے پر رانی اچانک ہی ڈر جاتی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو نانی پری کھڑی تھی۔ کون ہو تم اور تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ نانی پری نام ہے میرا، مجھے ہر آنے والے وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ تمہاری سوتیلی بیٹی زہرا نے تمہیں کل رات کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے وہ تمہیں کل کو قتل کرے، تم اس کا آج ہی کام تمام کر دو۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور رانی کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ وزیر کو بہت سے پیسے دیتی ہے
और शहजादी को कत्ल करने का कहती है। जब वो कत्ल करने के लिए जा रहा होता है तो मकबूल उसे पकड़ लेता है। वो सारी बात बता देता है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे रानी साहिबा ने बोला है। फिर बादशाह जब रानी से पूछता है तो वो सारी बात बता देती है कि कैसे उसने ये सब परी के कहने पर किया था। बादशाह को समझ आ जाती है कि ये सारा काम उस नानी परी का ही है। कुछ अरसे बाद वो परी बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। उसके मरने की खबर बादशाह तक पहुंच गई थी। अब उसकी सारी खुशियाँ वापस आ गई थी।